پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، اور یہ تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب کہ آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے حضرات، میں انہی اشعار کے ذیل میں بڑھ ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں، اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بلند ترین نعرے صلوات کے ساتھ استقبال کریں۔ محمد محمد وآل محمد صلوات۔ گزارش ہے تھوڑا سا قریب آ جائے، یہاں ابھی خلا ہوا ہے، اور قریب آ جائیں گے تو بعد میں آنے والوں کو وہاں جگہ مل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے اور تھوڑا سا قریب آ جائیے۔ ہاں ایک اور صحیح کہہ رہے ہیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اللهم صل علی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صلوات والرحمة۔ واسطے پہنچنے ثواب کے گزارش ہے آپ حضرات سے کہ مرحوم سید حیدر مہدی ابن علی اظہر مرحوم کے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ بسم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماہ جمادی الثانی اب دھیرے دھیرے آخری منزل میں ہے۔ اس مہینے میں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی بھی تاریخ ہے اور ولادت کی بھی۔ تو شہادت تو ہو چکی، پڑھ چکے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
نسل کی ضمانت حضرت صدیقہ طاہرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے قربانی دیجئے اور نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی مقطوع النسل ہے، وہی دم بریدہ ہے۔ لیکن اس کوثر کو سارے مفسرین جو شیعہ کے ہیں تقریباً سب کا نظریہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد ہے۔ علماء اہل سنت میں اقوال بہت سے ہیں، مگر ایک قول یہ بھی ہے، جیسے مرحوم فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں کافی لمبی بحث کی اس سورے سے کہ کوثر سے مراد حوض، سب کی دلیل ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ کوثر سے مراد حوض، کوثر سے مراد نہر، کوثر سے مراد علماء جی، اور چونکہ آپ نے پیشانی دبا دی ہے تو ان کی وجہ بھی سن لیجئے، صلوات بر محمد۔ تو انہوں نے کہا کہ کوثر سے مراد حوض، کوثر سے مراد نہر، کوثر سے مراد علماء، اور جب اس پر آتے ہیں تو بہت زبردست کہتے ہیں، اور میری جان کی قسم اس سے بڑا خیر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کیا تم لوگوں نے نہیں سنا کہ پیغمبر نے فرمایا ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے؟ اور دیکھو تو اللہ نے کیسے کیسے علماء پیدا کیے نبی کی امت میں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جو مثال دی ہے وہی سنانے کے لیے آپ کی پیشانی دیکھ کے رک گیا کہ صاحب جو ہے وہ کوثر سے مراد علماء، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو میری جان کی قسم اس سے بڑا خیر تو کچھ ہے ہی نہیں کہ اللہ نے نبی کی امت میں کثرت سے علماء پیدا کیے، اور ذرا دیکھے تو کیسے کیسے علماء اللہ نے نبی کی امت میں پیدا کیے، کالباقر والصادق والقاسم، مثال جو ملی تو انہی کی اولاد کی، صلوات بر محمد۔ کہنے کا مطلب یہ تھا۔ تو اسی میں ان کا بھی ایک قول ہے، وَقِيلَ أَوْلَادُهُ، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کوثر سے مراد اولاد ہے۔ تو ہم کہیں گے صاحب آپ نے علماء کہا تو حدیث پیش کی، حوض میں بھی حدیث پیش کی ہے انہوں نے، ہاں تو اولاد کیسے کہہ دیا آپ نے؟ اب ان کا جواب سننے سے پہلے 5 منٹ مجھ کو سن لیجئے۔ رسول اللہ کے مکے میں کتنی بیویاں تھیں ڈاکٹر صاحب؟ صرف ایک، جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ جب حضرت کی شادی ہوئی تو حضرت کی عمر مبارک کیا تھی؟ 25 سال۔ خدیجہ کی عمر کیا تھی؟ 25 سال، زیادہ سے زیادہ 28 سال۔ یہ 40 سال جو ہے نا 9 سال کے مقابلے میں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صلوات بر محمد، سمجھ رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت، ہاں، ورنہ 27 سال، زیادہ سے زیادہ 28 سال، اور بعض روایتوں میں ہے سیم تھی 25 سال۔ مدینے میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ شادی کب ہوئی رسول اللہ کی؟ 25 سال کی عمر میں۔ اعلان رسالت کب کیا؟ تو یعنی بعثت سے کتنے پہلے شادی ہوئی؟ 15 سال پہلے۔ بعثت کے بعد کتنے دن رہے مکے میں؟ 13 سال۔ 10 سال مدینہ ہو جائے گا، 13 سال۔ 15 اور 13 27، کتنا ہوا؟ 15 اور 13 28۔ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی،
اب عمر کیا ہوئی رسول اللہ کی؟ 25 و 28 25 25 50 3 53 10 سال مدینے میں رہے، 63 سال کی ایج میں انتقال ہو گیا. تو 53 سال کی ایج تھی. 53 سال میں 52 سال کی ایج میں جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اسی سال جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ دونوں کا جس کو عام الحزن، تو وہ پورا سال ایسے ہی گزر گیا بغیر کسی بیوی کے. ایک انسان کو، عام انسان کا زمانہ جو ہوتا ہے پیک یہی ہوتا ہے نا، 25 سے لے کے 50 سال تک. اس زمانے میں رسول اللہ نے پورے 28 سال میں 27 سال صرف ایک بیوی اور 1 سال بغیر بیوی کے رہے. مدینے آئے تو رسول اللہ کی عمر کیا ہے؟ 53. 10 سال میں کتنی بیویاں ہیں؟ 8 یا 9. تو اس کا مطلب جو ضرورت کا زمانہ تھا تب تو 25 سال تک ایک، جب بڑھاپا آیا، غور تو کرے آدمی، جب بڑھاپا آیا تو 9. اس کا مطلب ضرورت کی بنیاد پر شادیاں نہیں تھی، اسلام کی مصلحت کی بنیاد پر. صلوات بر محمد. یہ ہمارے بچوں کے ذہن میں رہے کہ اگر کہیں اعتراض ہو تو دماغ میں رہے بھیا وہ مکے والی بات تو کرو. اب مکے میں جب ایک بیوی، تو جتنے بچے بھی رسول اللہ کے مانے جائیں گے وہ کس کے مانے جائیں گے؟ صرف خدیجہ کے. اب آئیے رسول اللہ کے کتنے لڑکے؟ قاسم سب سے بڑے، اسی لیے حضرت کی کنیت ہے کیا؟ ابو القاسم. اس کے بعد طاہر، اس کے بعد طیب. یہ 3 تو ہو گئے کنفرم. چوتھے بیٹے کو کہا جاتا ہے عبداللہ. بعض کہتے ہیں کہ طیب اور عبداللہ ایک ہیں، یعنی انہی کی عرفیت گویا کی. تو اگر طیب اور عبداللہ ایک ہے تو کتنے لڑکے ہوئے رسول اللہ کے؟ 3. اور اگر طیب عبداللہ الگ الگ ہے تو کتنے ہوئے؟ 4. تو زیادہ سے زیادہ 4. قاسم کا انتقال ہو گیا، طاہر کا انتقال ہو گیا، طیب کا، اور یہ سب بچپنے میں چلے گئے. بچے ایک لاسٹ میں عبداللہ، اور ابھی جناب فاطمہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے. عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو کسی کے اب کوئی نہیں ہے. پیغمبر دفن کر کے پلٹ رہے ہیں. ایک بدتمیز آدمی جس کا نام تھا آس ابن وائل. کیا نام تھا؟ آس ابن وائل. اب جب اچھا کسی کے بھی ایک دم 4 بیٹے، وہ بھی آخری مر گیا، کوئی اندر سے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں ایک بات یہ بھی سن لیجئے، ایک 5ویں بیٹے بھی ہوئے تھے مدینے میں، جو امام حسین علیہ السلام کے تقریباً ایج گروپ کے تھے. ابراہیم نام تھا ان کا، ہے نا. وہ ماریہ قبطیہ. ابراہیم کا بھی انتقال ہوا. ایک بات سنانا چاہتا ہوں صرف، پھر واپس آتا ہوں. جب ابراہیم کا انتقال ہوا تو روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ رونے لگے. تو ایک سے ایک بقرات ہوتے ہیں، تو کہنے لگے صاحب آپ رو رہے ہیں. حضرت نے کہا القلب یحزن والعین تدمع. دل ہے تو غمزدہ ہوگا، آنکھ ہے تو نمناک ہوگی. تو یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ واپس آئیے. آخری بیٹا ہے مکے کا عبداللہ، دفن کر کے پلٹ رہے ہیں. دل ہے تو غمزدہ ہوگا نا. تو اب پیغمبر کتنا غمزدہ ہے. تب تک وہ بدتمیز آدمی آس ابن وائل کہ بس ختم قصہ ان کا، اب کوئی آل اولاد تو بچی نہیں. یہ تو ہیں ابتر، سمجھے آپ، اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ تو ہو گئے ابتر، نربنسیا، ان کے تو آل اولاد چل نہیں رہی ہے. گیا دین ان کا ختم. اب کون دین چلائے گا؟ مگر ایک جملہ رک کے کہہ دوں، بدتمیز ہے، پیغمبر پر تانا مارا ہے، قابل لعنت ہے. مگر ایک بات سمجھ میں آئی کہ ان سبوں کو بھی اتنا احساس تو تھا
کہ اگر کوئی دین چلا سکتا ہے تو اولادیں چلا سکتی ہے، صحابیت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنا دماغ تو اس کے پاس ہے۔ صلوات در محمد تو اب حضرت کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی اس طنز پر، تانا مارا نا کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، یہ ہو گیا۔ اب آئیے واپس، فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ قیل اولادو، ایک قول یہ بھی ہے کہ کوثر سے مراد اولاد ہے، تو ہم کہیں گے صاحب دلیل آپ کی کیا ہے؟ تو پڑھا لکھا آدمی دلوانے تھوڑی بات کرے گا، کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ انما نزلت، یہ بعین ہی الفاظ ان کے ہیں جناب فخر الدین رازی کے، انما نزلت هذه السورة ردًا على من آبه علیہ السلام بعدم الاولاد، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس بدتمیز آدمی کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا تانا مارا تھا۔ تو جب عدم اولاد کے تانے کے جواب میں کوثر آیا ہے تو کثرت اولاد نہیں مراد ہوگی تو کیا ہوگی؟ اور ہمارے علماء میں ایک بزرگوار فرماتے ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی 10-15 منٹ، یہ 15 منٹ بلا وجہ پبلک کو ٹہلایا۔ 1 منٹ کا کام ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ ہم لوگ کیسے کہ لے بیچ والی آیت نکال دو، پہلی آخری پڑھ لو، خدا ہی سمجھ جائے گا، جاہل آدمی گنوار آدمی سمجھ جائے گا۔ ہم لوگ کیسے، اب پڑھیے انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کثرت عطا کی۔ کوثر کے معنی کثرت تو ہے، اب وہ کیا ہے کثرت نہیں سمجھ میں آ رہا، کہ ملا کے پڑھو، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی اور آپ کا دشمن بے اولادہ ہے، تو دشمن بے اولادہ اور آپ کو کثرت، تو کیا مراد ہوگا کثرت سے؟ صلوات بر محمد، تو دو گنا چاہیے۔ تو اب یہاں سے چلتے ہیں کہ انا اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر کی نسل لڑکوں سے تو چلی نہیں، اس کو سب مانتے ہیں، سمجھ گیا۔ اب رہا معاملہ بیٹیوں کا، تو ہمارے شیعہ علماء میں اکثریت کا قول یہ ہے کہ اکیلی حضرت صدیقہ طاہرہ، بعض کہتے ہیں 4 ہیں، تو ہم سے اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ 1 ہیں کہ 4 ہیں، بحث یہ ہے کہ کوثر سے مراد کون ہے، مطلب نسل کس سے چلی ہے، اور وہ چاہے، ورنہ حالانکہ وہ تو 2 منٹ میں نکل جائے گا۔ یہ بتائیے یہ 3 بیٹیاں رسول اللہ کے سامنے تھیں یا مر چکی تھیں؟ اگر تھیں تو ایک بیٹی کو پورا فدق دینے کا کیا مطلب ہے؟ بولیے، اور اگر مر چکی تھیں تو اولاد چھوڑ کے گئیں کہ نہیں گئیں؟ کہ اگر اولاد چھوڑ کے گئیں تو یتیموں کو تو اور خیال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کل دے دیتے جناب فاطمہ کو، یہ کہہ کے کہ تو وہ سب محجوب ہو گئی تمہارا، مگر اے بیٹا تمہاری بھانجیاں ہیں، یتیم ہیں، بھانجے ہیں، خیال رکھنا۔ اچھا، اور ایسا نہیں ہے کہ ان عورتوں کے اولاد نہیں ہے، یہ بھی مزے کی بات ہے۔ اسی میں جناب فاطمہ نے اپنے انتقال کے وقت وصیت کی ہے کہ علی میرے بعد امامہ سے شادی کر لینا۔ امامہ یعنی زینب کی بیٹی ہے، تو کہاں بھاگ کے جائیے گا آپ؟ تو ایسا نہیں ہے کہ زینب جو کہ بیٹی نہیں ہے، بیٹی ہے، اور اتنی بڑی ہے کہ جناب فاطمہ نے وصیت کی کہ علی میرے بعد امامہ سے شادی کر لینا، وہ میرے بچوں کے لیے زیادہ مہربان ہوگی۔ تو اس کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اصل میں، آگے یہ بات 2 منٹ سن لیجئے، کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ زینب، کلثوم، رقیہ 3 بیٹیاں اور کہی جاتی ہیں نا، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں خدیجہ کی پہلے شوہر سے، کہا ان کی پہلی شادی ہمارا عقیدہ جناب رسول خدا سے ہوئی، نہ خدیجہ کی بیٹیاں ہیں نا رسول اللہ کی، تب کا اصل میں یہ ہیں جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں، ایسا نہیں کہ ہیں نہیں ہیں، جناب خدیجہ کی، بولیے، بہن کی بیٹیاں ہیں۔ تو جناب خدیجہ ان کی کیا ہوئی؟ خالہ اماں۔ خالہ اماں پیسے کمی نہیں ہے،
دل اتنا ہے کہ اللہ نے منتخب کر لیا اپنے حبیب کے لیے ہے، تو اب ان کے بارے میں کچھ کہنا ہی نہیں. تو اب ان بچیوں کو اپنے کلیجے سے لگائے رکھا. خالہ اماں کی شادی ہو گئی تو اب بچیوں کو کہاں لے جائیں، ساتھ لے آئیں. تو رسول اللہ کیا ہو گئے، خالو ابا ہے نا، اتنا پیار دیا کہ خالو نکل گیا ابا رہ گیا. صلوات در محمد، کتنی سی بات ہے. صلوات در محمد. تو صرف اور صرف ایک بیٹی، اور حضرت کی نسل مبارک چلی ہے کس سے، فقط اور فقط صدیقہ طاہرہ سے. اب عطا کیا ہم نے، اس عطا کے لیے اہتمام کیا ہوا سمجھے آپ. 35 منٹ پڑھوں گا جلدی جلدی، پھر 10 منٹ مصائب، تب تک 1:30 بج جائے گا. صلوات بر محمد. تو یہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ہم فیض آباد سے گئے دلی، اور دلی سے اتر کے مجھ کو میرٹھ کے کسی گاؤں میں جانا تھا. گھر سے 10 بجے نکل پڑے فیض آباد سے. اب وہ فلائٹ کم وقت ہو گئی لیٹ. اب پڑے وہاں پہنچی جو ہے وہ شام کو 5 بجے دلی. بھوک کے مارے حالت خراب. وہ لڑکا جو لینے آیا تھا، ہم نے کہا بھائی کہیں روک چائے وائے پی لیں، نہیں تو ہم رتوے خرید جو ہے وہ کچھ کھایا جائے. تو وہ جو ہے وہ لیتا چلا آیا. وہ روڈ پہ کہیں ملے ہی نہیں. ایک جگہ گھسایا. ہم نے یہاں کہاں لائے، کہنے لگا یہاں ایک لڑکا اپنا. ہم نے کہا نہیں چلو یار کتنا بچے ہیں، کیوں شک ہوا کہ وہ خالی. تو لیکن اس کے باوجود ہم لوگ جو ہے ابھی امباری جاتے ہیں مسجد کے نیچے، چائے کی دکان ہے نا، چائے پی لیا، سموسہ کھا لیا. اب پتہ نہیں وہ سموسے کا آلو جو ہے وہ خریدا ہوا تھا کہ چوری کا تھا، یا جس زمین سے خریدا ہی صحیح وہ زمین اس کی اپنی تھی جس نے بیچا، یا غصبی تھی، یا دودھ جو ہے وہ صحیح بھینس کا ہے یا چوری کی بھینس کا ہے. کیسا ہے ہم سے اس سے مطلب نہیں. بھیا چچا ایک پیالی چائے دو. چائے پیا، آگے بڑھ گئے. وہ غصبی ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، ہم لوگ اس کو. لیکن رسول اللہ ایسے پی لیں گے کہ رسول اللہ پیئے نہ پیئے وہ چہیا خود ہی بول دے گی. سمجھے آپ، وہ غذا خود پکارے گی یا رسول اللہ ہم آپ کے قابل نہیں ہیں. تو نجس غذا، ناجائز غذا، حرام غذا حضرت کے دہن مبارک پہ. اسی لیے کیا کہتے ہیں، نبی پاک، ایسا پاک و پاکیزہ نبی. اب عطا کا اہتمام دیکھیے آج. ایسا پاک و پاکیزہ نبی، جانتے ہیں آرڈر کیا ہوا، یا رسول اللہ میرے حبیب گھر چھوڑ دیجئے، الگ ہو جائیے خدیجہ سے. چھوڑ کے چلے آئے. برابر میں کیا نام ہے، جناب ابو طالب کے یہاں رہنے لگے. یہ تو کہیے کہ اس زمانے کے لوگ نہیں تھے. ہاں نہیں تو صاحب بغلیے میں اپنا گھر چھوڑ کے کوئی چچا کے یہاں رہنے لگے تو پتہ نہیں کیا کیا بات بنا ڈالیں گے لوگ. اسی لیے دین کہتا ہے زبان پر کنٹرول رکھو جب تک حقیقت کا پتہ نہ ہو کسی کو. سمجھ گیا؟ تو وہیں رہے. لیکن دیکھیں پھر بھی احتیاط. جناب خدیجہ اتنی مومنہ کہ اللہ پھر بھی احتیاط کہ خدیجہ کچھ سوچنے نہ پائیں. مولا کو بھیجا کہ جا کے خدیجہ سے کہہ دینا ہم خود سے نہیں غائب ہیں، ہمیں حکم الہی ہے، جب بینڈ ہٹے گا تو ہم آئیں گے. تو جناب ابو طالب کے یہاں رہے کتنے دن؟ 40 دن. اور اس 40 دن حکم ہوا روزہ رکھیے. پاک و پاکیزہ نبی کی بات ہے، روزہ رکھیے. دنیا کی کوئی چیز آپ نوش نہیں فرمائیں گے. افطاری آئے گی ہمارے یہاں سے. دنیا کی غذا سے 40 دن روکا گیا. بہشت سے غذا آتی رہی. 40ویں دن جب جبریل لے کے آئے تو کہنے لگے صاحب سنیے جتنا کھا. اچھا رسول اللہ با اخلاق آدمی ہے. اب جیسے افطاری کیا تب تک کیا نام ہے آپ کا؟ محمد. آگے بسم اللہ.
پیغمبر کا اخلاق ایسا ہے. ہم لوگ طرح تھوڑی ہیں کہ حالانکہ اس میں لذت بھی نہیں رہ جاتی. چرا کے کھانے میں کوئی لذت ہے؟ صلوات بر محمد. ہاں معلوم ہوا جب گھر والے سب سو جائیں گے تب ٹھکیا پکے گی اور پھر چلوئی لیپ دی جائے گی تاکہ دیورانی پتہ ہی چل پاوے کہ کیا ہوا. صلوات بر محمد. ہاں چول بول لے. میرے چھوٹے بھائی ہیں, ان کے لڑکے کی شادی ہے تو کل کمرہ بنے چاہیے. تو جب کمرہ بننے لگا تو ہم نے کہا ایک باورچی خانہ. تو ہمارے بڑے بھائی کہیں باورچی خانے کی کیا ضرورت ہے, ایک تو کمرہ میں. ہم نے کہا سنیے, رات کو لڑکے کو دودھ کی ضرورت ہو, اپنے چائے پینے کی ضرورت ہو, تو وہ اٹھ کے آنگن نہان کے بیچاری جائے گی وہاں باورچی خانہ کھول کے سب کا ایک ایک ٹھو رکھو کہ بھیا جب اکیلے میں کھائے من کا ہے کھائے لو, اور بقیہ تو سرکاری چل ہی رہا ہے. صلوات بر محمد. آدھی رات چول لیپنے سے فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے مل کے کھانے میں لذت ہے, مل کے کھانے میں فائدہ ہے, صحت کے لیے بھی. تو یہ پیغمبر کا مزاج تھا, کھا لو. 40واں دن جب آیا تو جبریل نے کہا آج اخلاق نہیں چلے گا, آج کسی کو آپ اس میں شامل نہیں کر سکتے, جتنا نوش فرما سکتے ہیں نوش فرمائیے, جو بچ جائے گا ہم واپس لے جائیں گے, حتیٰ علی اس میں شامل نہیں ہوں گے. 40 دن تک. سنیے آپ کتنا اہتمام ہے نا. خدا مجھ کو توفیق دے میں رسول اللہ کی چہیتی بیٹی کے آج فضائل سنا سکوں. تو اگر چاہ لے گا تو زبان میں اثر ہو جائے گا. صلوات بر محمد آل. خب تو اب اس طرح دنیاوی غذا سے 40 دن روک کے بہشتی غذا کھلا کے اب بلایا گیا ہے نا وہاں. اب پیغمبر فرماتے ہیں مجھ کو دیا گیا ایک سیب, سیب کو چاک کیا, نور نکلا. اور جبریل یہ کیا ہے, کیسا نور؟ کہ یہ اس کا نور ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ اور آسمان پر منصورہ ہے. دیکھیے ہم لوگوں کے ہاں الٹا پلٹا نام رکھ دیا جاتا ہے. ہمارے فیض آباد میں ہمارے پڑوسی ہیں وکیل صاحب, بہت گورے آدمی ہیں, نام ان کا ہے کلن. ہاں تو ہم لوگ الٹا پلٹا نام رکھ دیتے ہیں. بہت سمجھدار لڑکا, عقل مند لڑکا, نام بدھو, سمجھ گیا. لیکن اگر خدا کی طرف سے نام رکھا جائے گا تو بلا وجہ نہیں رکھا جائے گا, نام میں اور ذات میں مناسبت ہوگی. جبریل یہ کس کا نور ہے؟ یہ اس کا نور ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ اور آسمان پر منصورہ. تو فاطمہ کیوں؟ فاطمہ کے معنی ہوتے ہیں رکاوٹ, روک. فاطمہ کیوں فاطمہ؟ کہ اس لیے کہ روک لگا رکھی ہے اللہ نے ان کے چاہنے والوں پر جہنم میں جانے کی. صلوات بر محمد. یہ اس کا نور ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ, آسمان پر بولیے منصورہ. منصورہ کیوں؟ منصورہ مانے ناصر, مانے مدد کرنے والا. جس کی مدد کی جائے گی اس کو کیا کہا جائے گا؟ منصور. ناصر مدد کرنے والا, منصور. جیسے آپ نے ہماری مدد کی تو آپ ہیں کیا؟ ناصر. ہم ہیں کیا؟ منصور. ایسے اگر کوئی عورت مدد کرنے والی ہو تو کیا کہی جائے گی؟ ناصرہ. اور جس عورت کی مدد کی جائے گی وہ کیا کہلائے گی؟ منصورہ. منصورہ یعنی جس کی مدد کی گئی ہو. یہ نور اس کا ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ, آسمان پر منصورہ. کیوں؟ کہ اس لیے کہ کل کو قیامت میں خدا خود ان کے چاہنے والوں کی نصرت کرے گا. ابھی وہ آئے گا اگر وقت رہا کہ کیسے خدا کرے گا. صلوات بر محمد. خوب تو اس طریقے سے اللہ نے
شہزادی کا نور پیغمبر کے صلب مبارک میں منتقل کیا سیدھے بہشت سے. ٹھیک. ایک صحابی ہیں چھٹے امام کے، نام ہے ان کا مفضل ابن عمر رضی اللہ عنہ. ایک دن مفضل آئے، کہنے لگے مولا کیف کان ولادت فاطمہ. اب یہ تو ہو گیا نور کا آنا، اب اس دنیا کی سن لی آدھے گھنٹے میں. کیف کان ولادت فاطمہ، بی بی کی ولادت کے ذرا کچھ بتائیے گا مولا، آپ بتائیے تھوڑا سا. حضرت نے فرمایا نعم، بیٹھو، مطلب چھیڑا ہے تو سن لو. تو اب امام کے جملے ہیں، جتنا یاد رہے گا عربی سنا دوں گا، نہیں یاد رہے گا مطلب سناؤں گا. تو حضرت نے فرمایا کہ جب رسول اللہ نے خدیجہ سے شادی کر لی، حجرتہا نسوۃ مکہ، مکے کی ساری عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا. نہ کوئی ملنے آتی تھی، نہ سلام کرنے آتی تھی. اگر کوئی باہر سے بھی کالے پور کبھی کوئی یہاں آ جائے، بھگو یہاں سے، کوئی ان کے گھر میں نہیں جا سکتا، اتنی پابندی تھی. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت پوری دنیا بائیکاٹ، ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلا وجہ تھوڑے مدینے میں 9 بیویوں کے ہونے کے باوجود رسول اللہ اکثر خدیجہ کو یاد کرتے تھے. یہ روایات ہیں. ایک آدھ جنی تو بگڑو جات رہی، کا بڑھیا کردم نہ لیے رہا تو صلوات در. اب کیا کہیں آپ سے. لیکن امام نے فرمایا اس سب کے باوجود اپنا ٹینشن نہیں تھا. کان ہمھا وجزعھا حذرا علی رسول اللہ، سارا ٹینشن جناب خدیجہ کو رسول اللہ کا تھا کہ ان کو کوئی ٹینشن نہ ہونے پائے. الی ان حملت بفاطمہ، یہاں تک کہ نور فاطمہ رحم خدیجہ میں منتقل ہو گیا. اب سنیے ڈاکٹر صاحب، فکانت تحدثھا من بطنھا وتصبرھا، بی بی ماں کے شکم سے، ماں سے بات کرتی تھی اور ماں کو صبر کی تلقین کرتی تھی. وَكَانَتْ تَكْتُمُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، اور جناب خدیجہ نے بھی یہ باتیں رسول اللہ سے چھپائیں، بتایا نہیں. ایک دن ایسے بتیا رہے تھے، اللہ آپ لوگ دعا کیجئے، ہمارے ظفر بھائی کی اہلیہ بیمار ہیں، عراق میں ایڈمٹ ہیں، اللہ شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے انشاءاللہ. تو اب یہ بیچارے لکھنؤ میں تھے. ایک دن کیا سوجھی کہ چلو یار 1.25 کلومیٹر ہے، فیض آباد ہو آتے ہیں. تو یہ آ گئے، جاڑ زمانہ فیض آباد تشریف لے آئے. کھٹکھٹایا تو اتفاق سے اتوار، تو لڑکا گھر ہی میں تھا. ہم نے بھیا تابش دیکھو، تب تک کوئی فون آ گیا، ہم اپنا بات کر رہے ہیں. تو آج کل ایک ٹھو چلا ہے نا، بلوٹوتھ کان میں لگا لیا، ٹھنڈک کی وجہ سے مفلر وفلر باندھے، وہ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے. اب یہ ظفر صاحب بیچارے آئے، کیا دیکھا، ہم کمرے میں اکیلے بڑبڑائے جا رہے ہیں. ہاں ہے نا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، نہیں کوئی بات نہیں ہے. ارے آپ نے سے تو کوئی تعجب نہیں کرے گا میرے اوپر، سب سمجھیں گے کان میں بلوٹوتھ لگا ہوگا، موبائل یہیں کہیں رکھا ہوگا. ہم اگر اکیلے کہیں بات کر رہے ہیں تو کسی کو تعجب. لیکن آج سے 1400 برس پہلے کمرے میں اکیلی عورت اپنا بات کر رہی، تعجب ہو. ایک دن اپنا بتیائے رہی تھی، تب تک رسول اللہ تشریف لے آئے. کہنے لگے لمن تحدثین یا خدیجہ، خدیجہ کس سے بات کر رہے ہو؟ مطلب یہاں تو کوئی ہے نہیں. فرمایا الجنین الذی فی بطن، وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے. پیغمبر نے فرمایا ھذا جبرائیل یبشرنی یا یخبرنی، یہ تازہ تازہ بہیں کے جبریل ہم کو بشارت دے کے جا رہے ہیں، انہا انثا، یہ لڑکی ہے، وانہا النسلۃ الطاہرہ المیمونہ، اور اس کی نسل پاک ہے اور مبارک ہے. وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ نَسْلِي مِنْهَا، ان قریب اللہ میری نسل کو اسی کے ذریعے چلائے گا، اور وہی رکنے کے بعد اسی کے بچوں کو اللہ زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا. یہ سب سنا کے پیغمبر چلے گئے. خدیجہ اپنا اسی طرح چلتی رہی، ماں بیٹی میں بات ہوتی رہی، ہمدم رہی، مونس رہی ماں کی. الی ان حضرت ولادتہا، یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ گیا. تو اب بھائی پورا بائیکاٹ ہے، ایک عورت تو کم سے کم ہو کوئی.
تو فوجہت الی نساء بنی ہاشم، قریش و بنی ہاشم، خاندان کی عورتوں کو کہلوایا بھئی آ جاؤ، ایسا موقع ہے، اب 1 منٹ رک جائیے، پھر پیچھے میں اپنے حساب سے سنا دوں، تب یہ والا حصہ سمجھ میں بڑھیا آئے گا. صلوات بر محمد. تو دیکھیے ہوا کیا، اب ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، مثلا اس وقت کسی کے پاس نہیں تو مثال ہے، 500 بیگھہ کھیت ہے ان کے. کتنا؟ 1 لڑکی ہے ان کے. تو جو بھومہین لوگ ہیں وہ ان کے یہاں رشتہ لے جائیں گے، وہ مانیں گے؟ تو کہاں چلے آئے ہو؟ لیکن جس کے پاس 50 بیگھہ ہے تو وہ سوچے گا، لنگڑیا ہے تو کہا یار چلے گا، 50 بیگھہ میرا اور 500 بیگھہ ان کا، 550 ہو جائے گا. پھر سکھولیا سے لے کے گدو پور تک ہم تو آئیں. یہ مزاج ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اور اس طرح کی شادیاں پہلے شکیل ماموں ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ہے نا؟ یہی عالم تھا. تو جو چھوٹے موٹے پرچون والے ہیں ان کی تو اوقات بھی نہیں کہ خدیجہ کے بارے میں سوچ سکیں، لیکن جن کا کچھ ٹھیک ٹھاک بزنس رہا ہوگا، سمجھے، اب 1,00,000 2 لاکھ کا معاملہ، تو انہوں نے سوچا یار کہ یہ اتنا اپنا، اور خدیجہ سے بڑی دولت کسی کے پاس ہے نہیں، اگر میری شادی خدیجہ سے ہو جاتی تو یہ میرا اور خدیجہ ملا کے پورے عرب میں ہم تو ہیں. تو اب خود کی ہمت نہیں، تو آئے کہنے لگے کہ یار ذرا اپنی بیوی سے کہو خدیجہ کے ہاں پیغام لے کے جائیں. اب ہم نے پڑھا نہیں ہے نہ کتاب میں کہیں دیکھا، مگر عقل کہتی ہے شاید پرلوبھن بھی کچھ رہا ہو کرا دو گے تو ہم سمجھ لیں گے مطلب. تو وہ گئیں، وہ انکار ہو گیا. 2-4 لوگ اسی طرح کے، کئی لوگوں کا رشتہ گیا اور سب ریجیکٹ ہو گیا. تو جو ریجیکٹ ہوا تو ان سبوں میں آپس میں مس آؤٹ ہوئی. مس آؤٹ سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں؟ اچھا آپا آپ بھی گئی تھی، ہم بھی گئے تھے، ارے فلانے کے لیے. تو یہ ایک پورا گینگ بن گیا تپنے والوں کا. ادھر معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ کی طرف سے رشتہ گیا نہیں، ادھر سے آیا. سوال یہ ادھر سے کیوں آیا؟ ورقہ جو تھے ان کے چچیرے بھائی، ورقہ ابن نوفل پڑھے لکھے آدمی تھے اور ان کو انجیل وغیرہ کی بڑی معلومات تھی. تو راستے کے معجزات سن کے انہوں نے کہا خدیجہ یہ آدمی نبی ہونے والا ہے. تو خدیجہ نے کہا تب کرا دو. تو دیکھیے بھائی ہم کہہ رہے ہیں نا، ورقہ نے بھی کہا تو ہم کو کیا ملے گا، ہم کو بتاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شادی کس بیس پر ہوئی ہے. کہ بولو کیا چاہتے ہو؟ کہ کچھ نہیں، یہ نبی ہیں، قیامت میں شفاعت کروا دینا ہماری. صلوات درمان کچھ تو نہیں. یعنی باقاعدہ اب اگر کوئی کہے کہ خدیجہ کب ایمان لائیں، ارے بھیا 15 سال پہلے سمجھ کے نکاح کیا انہوں نے کہ نبی ہے. صلوات بر محمد. اور کیا؟ تو اور ان سبوں کے جو ہے سینے پہ سانپ لوٹ گیا کہ اے صاحب ہم لوگ گئے، لوٹال دیے گئے اور یہاں الٹا پیغام جا رہا ہے. تو اور تپ گئی. یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب جب ولادت کا وقت آیا تو پیغام کہلوایا، ان سبوں کا جواب آیا. جواب اسی وجہ، انتے عصیتنا، تم نے ہماری نافرمانی کی، ولم تقبلی قولنا، ہماری بات تو تم نے مانی نہیں. کون سی بات؟ وہی والی نا، وتزوجت محمدً. اب تو کھل کے آ گیا نا، ہماری تو سنا نہیں اور الٹے محمد سے شادی کر لی. یتیم ابی طالب، ابو طالب کے یتیم سے، کہ جس کے جو ہے نا کوئی کیا، فقیر لا مال اللہ، جن کے پاس نہ جو ہے وہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. فلسنا نجی، ہم لوگ نہیں آئیں گے. مطلب جوان کیے ہو بھوگو، ہم سے کیا مطلب. یہی نہ ہوا. اب ٹینشن کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے. کہ اتنے میں روایت کہتی 4 عورتیں،
لابی لابی کأنہن نساء بنی ہاشم، جیسے خاندان بنی ہاشم کی عورتیں ہوں، وہ آ گئیں. اچھا چاہے جتنے بہادر بنتے ہوں اپنے کو، سمجھے کمرہ بند ہو، کمرہ بند ہو، کوئی کھٹکھٹائے نہ اور کھولے نہ، ایک آدمی خالی سرانے کھڑا ہو جائے حالت خراب ہو جائے گی. یہاں چار چار عورتیں. خدیجہ نے کون ہے آپ لوگ؟ تو اس میں ایک بول پڑی لا تستوحشی یا خدیجہ، اے خدیجہ گھبراؤ مت، نحن اخواتک، ہم تمہاری بہنیں ہیں. پھر پہچنوایا انا سارہ، میں سارہ ہوں. وہذہ مریم ابنت عمران، یہ عمران کی بیٹی مریم ہے. وہذہ کلثوم اخت موسیٰ، یہ موسیٰ کی بہن کلثوم ہے. اور یہ آسیہ ہیں. بعثنا اللہ الیک لنلی منک ما تلی النساء من النساء، ہم بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے تاکہ ایسے موقعوں پر عورتیں جو ایک دوسرے کے کام آتی ہیں ہم آپ کا ساتھ دے سکیں. پھر ایک داہنے ایک بائیں، ایک آگے ایک پیچھے. اب یہ امام کا جملہ ہے. فوضعت فاطمہ طاہرۃ مطہرہ، پھر پاک و پاکیزہ وجود مبارک حضرت صدیقہ کا اس کائنات میں آیا. یہاں تک ہو گیا. فلم اچھا صلوات بر محمد. ایک لفظ بولا جاتا ہے احساس کمتری، ہے نا. احساس کمتری کیا ہے؟ پنجابی اپنی زبان بولتا ہے، گجراتی اپنی زبان بولتا ہے، ایرانی اپنی زبان بولتا ہے، مراٹھی اپنی بولتا ہے. تو ہم لوگوں کی بھی تو اپنی زبان ہے نا. لیکن ہم لوگوں کو اتنا احساس کمتری ہے کہ ابھی بولنے لگیں گاؤں کی زبان تو سب ہم کو جاہل کہیں گے. یہ دیکھ، ارے بھائی جیسے سب زبان ہے ویسے ہماری بھی زبان ہے. تو لیکن ہم لوگ احساس کمتری کے شکار ہیں. ذرا سا لکھنؤ ایڈمیشن ہو گیا، اب لوٹ کے آ رہے ہیں تو اماں ابا سے جھاڑ رہے ہیں جو ہے وہ. بمبئی 2 سال کیا رہ لیے تیرے کو، ارے بھیا ڈھنگ کی سیکھ کے آؤ، چلو کوئی بات ہوا ہے. وہ تیرے کو میرے سے تو اچھا میرے گاؤں ہی کیا ہے. صلوات بر محمد. تو ہماری دیہات کی زبان میں جو کہاوتیں ہیں نا وہ بڑی غضب کی ہیں. اس میں جب آپ تہ میں جائیے گا تو کہیں حدیث ملے گی پیچھے اس کے، کہیں قرآن ملے گا. جیسے ہم لوگ دیہات میں کہتے ہیں بڑا بھائی باپ سمان، ہے نا، بولتے ہیں نا. ایک دم حدیث اتنی بڑی ہے سیم 5ویں امام سے، الاخ الاکبر بمنزلۃ الاب، بڑا بھائی باپ کے برابر ہے نا. یا جو ہے وہ ایک تو ہمارے یہاں بولتے ہیں جان جان کے بھیلی چھولت ہے، وہ بولا جاتا نہیں بولا جاتا، یعنی اچھی طرح پتہ ہے آپ کو کہ بھیلی میں چھلکا نہیں ہوتا ہے نا، اس کے باوجود چھل رہے ہو. یہ مکاروں کے لیے بولا جاتا ہے نا جان جان کے. ویسے ہی جو ہے وہ یا مائی مرے موسی جی ہے، اس کے پیچھے بھی حدیث ہے، ٹائم ادھر چلا جائے گا. ویسے ہی ایک جو ہے کہاوت ہمارے ہاں شکیلوں میں بولی جاتی ہے، ہم میں کاہک مارا. بولیے آگے بولو کہاں ہے، کیسے گاؤں کے دیکھی تو تعریف تم بتاؤ، اس کے آگے کیا ہے؟ ہم میں کاہک مارا. یہ دیکھیے گاؤں کے ہیں، ہم میں کاہک مارا، ہم تو رویے رہے. یعنی مطلب کیا، بلا وجہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو تکلیف دی، ہم تو خود ہی گریا کرنے والے تھے. یہاں وہی چپک رہی ہے جناب خدیجہ کے بائیکاٹ میں کہ ہم میں کاہک مارے، ہم تو رویے رہے. بلا وجہ تم لوگوں نے بائیکاٹ کیا، ہم تو چاہتے رہے کہ تم لوگ نہ آؤ. صلوات بر محمد. سنیے کیا مطلب؟ ہم نے کہا کس کی ولادت ہے؟ کہا فاطمہ کی. فاطمہ کون ہے؟ مرکز آیہ تطہیر. مرکز آیہ تطہیر کی ولادت میں نجس عورتوں کا ہاتھ لگ کیسے سکتا ہے؟ صلوات بر محمد.
فلما سقطت علی الارض، جب وجود مبارک زمین پر آ گیا، اشرق منها النور، بی بی سے نور چمکا، فدخل فی بیوتات مکہ، مکے کے ایک ایک گھر میں چمکا، خالی مکہ نہیں، ولم یبق فی شرق الارض ولا غربها، نہ مشرق نہ مغرب، کوئی حصہ زمین کا بچا نہیں جہاں بی بی کا نور چمکا نہ ہو۔ معجزہ تو دیکھیے۔ چلو یہ تو مدینے سے کتنی دور ہے کسواں؟ آپ کا گاؤں کیا شاہ پور ہے؟ شاہ رضا، 4 گھنٹے کے فاصلے پہ چلے آئیے، اور لیکن ابھی آسٹریلیا جانا ہو تو ایک دم پورب میں 2 دن لگ جاتا ہے جہاز سے، ہے نا؟ وہاں جائیے تو وہاں بھی دکھ جائے گا آدمی، کیا نام ہے فلانے آبدی۔ امریکہ چلے جائیے، کیا بھیا فلاں، ایک ٹھو صحیح مگر مل جائے گا۔ یہ کیا چکر ہے؟ کا چکر وہی ہے کہ یہ حصہ زمین کا بچا نہیں جہاں زہرا کا نور چمکا نہیں۔ صلوات بر محمد۔ تو پھر 10 حوریں آ گئیں، معہن طستن، لگن لے کے، وَإِبْرِيقٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لوٹا، وَفِي الْإِبْرِيقِ مَاءٌ مِّنَ الْكَوْثَرِ، لوٹے میں آب کوثر، فَتَنَاوَلَتْهَا الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهَا، جو آگے تھی اس نے بی بی کو آغوش میں لے لیا، فَغَسَّلَتْهَا بِمَاءِ الْكَوْثَرِ، آب کوثر سے غسل دیا، ثم اخرجت خرقتین بیضاوتین، پھر نکالے 2 کپڑے سفید، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، واطیب ریحا من المسک، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو دار، ایک کو لپیٹ دیا، دوسرے کا مقنا بنا دیا، ثم استنطقتها، پھر اس نے بی بی سے کہا کچھ بولیں، تو دل چاہتا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہوا، ابھی پیدا ہوئی ہیں، یہ کیا بولیں گی؟ تو عجب نہیں وہ عورتیں جواب دیں، جے کی خاطر چوریا کیا، وہ ہے چوروا نہ ادھر، ہم سے کیا مطلب بولیں چاہے نہ بولیں، ہم تو تم لوگوں کی خاطر بلوائے رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہم لوگوں سے کیا مطلب؟ کہا آگے انہی کے بارے میں حدیث آنے والی ہے نبی کی، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، تو جب کفو کی بات آئے گی تو فوراً سوال کھڑا ہوگا، کیسے کفو؟ علی تو پیدا ہوتے ہی بولے، فاطمہ کہاں بولے؟ ہاں ہے۔ ثم استنطقتها، بولیے، فنطقت فاطمہ بالشہادتین، بی بی بول پڑی، فقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ذرا تشہد سنا دیے سر۔ پہلا اشہد ان لا الہ الا اللہ رسول اللہ، تیسرا اشہد ان علی ولی اللہ۔ وہ نماز والی کی بات نہیں، کیوں شہادت کی بات کر رہے ہے نا۔ پہلا والا تو ویسے ہی پڑھا جیسے ڈاکٹر صاحب نے پڑھا، فقالت اشہد ان لا الہ، مگر دوسرا تیسرا جیسے پڑھا، دنیا کا کوئی آدمی حق ہی نہیں اس کو ویسے پڑھنے کا۔ فقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی سید الانبیاء، اور میرا باپ، ہے کوئی اس طرح کلمہ پڑھنے والا کہ میرا باپ سید الانبیاء ہے، وان بعلی سید الاوصیاء، اور میرا شوہر سارے وصیوں کا سردار ہے۔ ثم، پھر ایک دوسرے سے گلے مل رہی ہیں لوگ، مبارکبادی دے رہی ہیں، یہ کہنے کے بعد کہتے ثم سلمت علیہن، اور پھر بی بی نے ان چاروں کو سلام کیا۔ تو جو کلمہ پڑھتی ہے اس سلام کرنے میں کون سا معجزہ ہو گیا؟ کہا نہیں، خالی سلام نہیں تھا، ہم لوگ بہت ہوتا ہے آتے ہیں السلام علیکم، اگر کسی نے پوچھ لیا مولانا پہچانا،
اب آئیں بائیں کرتے ہیں کہ ابھی ڈائریکٹ کہیں گے نہیں پتہ نہیں بیچارے کہاں ملے ہیں، برا مان جائیں گے، تو بہرحال آئیں بائیں کرتے ہیں، دیکھے کہ بعدوں نہیں پہچان پاتے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اچھا بی بی اگر یوں ہی سلام کر دیتی تو جو کلمہ پڑھ سکتا ہے پیدا ہوتے ہوئے سلام بھی کر سکتا ہے، کون سا معجزہ ہے؟ ہاں ثم سلمت علیہن باسمہن، اور پھر ان چاروں کو ایک ایک کو نام لے لے کے سلام کیا، بس تمام۔ جبریل یہ کس کا نور ہے؟ یہ اس کا نور ہے جس کا نام زمین پر آسمان پر منصورہ کیسے؟ جو بی بی یہاں پہچان لے رہی ہے پیدا ہوتے ہی، کیا وہ بی بی کل کو میدان محشر میں اپنے چاہنے والوں کو نہیں پہچان پائے گا؟ وقت پورا ہو چکا ہے، لاسٹ کا حصہ اور تمام کہتے ہیں۔ اب یہ منصورہ والی سن لیجئے، فاطمہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جب قیامت محشر ہوگا، اس سے پیچھے بھی لمبی جو ہے وہ روایت ہے ہاف، جبریل کہیں گے یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر والو بند کرو اپنی آنکھ، پیغمبر کی بیٹی تشریف لا رہی ہے۔ اور پھر وہ محشر کا سارا وہ ہے، جبریل ناقہ لے کے آئیں گے، بٹھلائیں گے ناقے پر، 1,00,000 فرشتے دائیں 1,00,000 بائیں، آگے پیچھے لے کے آئیں گے، کہاں؟ عند باب الجنہ، جنت کے دروازے پر رک جائیں گی۔ اللہ کہے گا یا بنت حبیبی ما التفات، اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے، رک کیوں گئی ہو؟ ہم نے آپ کے لیے جنت کا حکم دے دیا ہے۔ شہزادی کا جواب ہوگا خدا آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں، بس۔ تو آواز آئے گی جائیے واپس محشر میں، خود چھانٹیے، جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی ذریت کی محبت ہو، اس کو لے جائیے بہشت میں۔ یہ میری مثال نہیں ہے، امام کی مثال۔ گاؤں کے لوگ اچھی طرح دیکھتے ہیں، گیہوں رکھتے ہیں نا، اب تو بورے والا زمانہ نہیں رہا، بورے میں بھر کے بھوسے میں رکھتے تھے۔ پرانے زمانے میں کبھی بلی نے کھپڑا ہٹا دیا، ٹپک گیا، خراب ہونے لگتا تو گیہوں نکالا جاتا ہے، پچھورا جاتا ہے، پھر جو گھن گیا ہے سڑ گیا ہے وہ سائیڈ ہوگا، بقیہ رکھ دیا جائے گا۔ تو اب جو خراب والا نکلا ہے اس میں کل خراب ہے، پچھورنے کے بعد بولیے اس میں کل خراب ہے، کہنے کچھ اچھے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ گاؤں دیہاتوں گھور میں ڈال دیا۔ تو ہم نے جو دیکھا، یہ حدیث پڑھ کے فوراً دماغ میں آیا بچپنے کی، وہ کہ وہ مان لو وہاں محلے بھر کی مرغیاں وہاں پہنچ جاتی ہیں اور پیر سے کھریار کے ان سڑے اور خراب دانوں میں سے، ہے نا، یہی مثال دی ہے پانچویں امام، سمجھے؟ اللہ کہے گا جائیے محشر میں، دیکھیے جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی ذریت کی محبت ہو، لے جائیے اس کو بہشت میں۔ امام پانچویں امام فرماتے ہیں جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں، ویسے ہی فاطمہ محشر سے سب کو چن لیں گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا ولي الله تو امام کی مثال ہے جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے شہزادی چن لیں گے۔ اب ایک بھیڑ ہوگی جو بی بی کے صدقے میں معاف ہوگی، لے کے آئیں گی بہشت کے دروازے۔ عجیب روایت یہاں ہے، اللہ ان لوگوں کے دل میں ڈالے گا تم لوگ بھی رکو، اور پھر الٹا خدا پوچھے گا یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے، جاؤ۔ تب یہ لوگ کہیں گے خدا ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہیں۔ تب خدا کہے گا جاؤ تم لوگ بھی محشر میں واپس جاؤ اور جا کے چھانٹو جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا، فاطمہ کی محبت میں لباس دیا، فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت ہونے سے روکا ہو۔ مطلب سمجھے نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ایک منٹ رک جائیے۔ مثلا اب ہم کو بہت اچھا لگتا ہے جناب فاطمہ پر ان کا ایک قصیدہ ہے مثلا، اور اس کے ہم بہت، ایک صاحب آئے کہنے لگا رے ظفر کو کچھ آتا ہے، جاہل آدمی شیر پھر چوری کا۔ ہم جلدی سے کھڑے ہو گئے، نا 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 بہت بڑھیا کلام کرتا ہے، غیبت ہونے سے روکا۔ تم کیوں کھڑے ہو گئے ظفر کے لیے؟ کہ ظفر جناب فاطمہ کا قصیدہ بڑھیا سمجھ میں آیا۔ جاؤ دیکھو جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت ہونے سے روکا ہو، جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تم کو ایک گلاس پانی پلایا ہو، امام فرماتے ہیں اللہ کہے گا لے جاؤ سب کو بہشت میں۔ امام فرماتے ہیں کہ جابر خدا کی قسم پھر وہ کرم چلے گا محشر میں فاطمہ کا نا، سوائے منافق کافر اور شاک کے کوئی بچے گا نہیں جس پر بی بی کا کرم نہ ہو جائے۔ یہ سب پڑھنے کے بعد آدمی سوچنے مجبور ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ وہ لوگ پاگل تھے، سڑی تھے، دیوانے تھے، دنیا کے چکر میں اتنا بڑا نقصان۔ جس بی بی کے ذریعے جنت مل سکتی تھی، جس بی بی کی وجہ سے نجات پا سکتے تھے، اس کے دروازے پر آگ۔ ہاں اس کے دروازے پر سنائے آپ کو کیا عمر تھی جناب فاطمہ کی؟ 18 سال۔ سب کے گھر میں اس عمر کے بچے بچیاں ہیں نا، کیا 18 سال کی عمر چھڑی لے کے چلنے کی ہے؟ روایت کہتی ہے بقی جانا بس چند دن گئی ہیں، بند ہو گیا۔ گھر کے آنگن میں چلتی ہیں تو عصا لے کے چلتی ہیں، یہ بھی بند ہو گیا۔ سلمہ زوجہ ابو رافع کہتی ہیں 40 دن تک بستر پر رہی ہیں،
اس میں کبھی طبیعت ٹھیک بھی ہو جاتی تھی، کبھی بگڑ جاتی تھی، تو بچوں کا بھی کام ہو جاتا تھا۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جس دن انتقال ہوا ہے، اللہ اکبر، اسما کہتی ہیں کہ میں حجرے میں داخل ہوئی، کئی آوازیں دیں، جب جواب نہیں ملا تو میں نے چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو جو ایک فطری بات ہے، ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا اور لگی چیخنے چلانے، بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہی۔ اسما کہتی ہیں اتنے میں مجھ کو جیسے لگا کہ کوئی اندر آ رہا ہے، تو سمجھ گئے کون آئے گا، جلدی سے آنسو پوچھ کے اپنے کو نارمل کر کے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ دیکھیے پڑھتے ہم لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی اسما کے دل سے پوچھے کہ کیسے اپنے کو کنٹرول کیا ہوگا بچوں کی خاطر، اور اپنا آنسو پوچھ پاچھ کے بالکل نارمل باہر نکلی۔ اسما، ہاں اماں کہاں ہے؟ تو اسما کو تو وصیت پر عمل کرنا تھا، تو ایسا لگتا جیسے اسما نے سنا ہی نہیں، گئی لا کے کھانا سامنے رکھ دیا۔ کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسما کو دیکھتے ہیں، کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسما کو دیکھتے ہیں۔ آخر میں کہنے لگے اسما اماں کہاں؟ تو اسما نے کہا کھا لیجئے، بتا کہ تم نے کبھی دیکھا ہے؟ ہم نے کچھ انداز ایسا تھا کہ اسما بھی سمجھ گئی کہ لگتا ہے ان کو اندازہ ہو گیا ہے، تو کہنے لگی کہ ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب اماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ بھائی مجلسی لکھتے ہیں کہ دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے، اور پتہ نہیں کتنی محبت امام حسین کو ماں سے اور ماں کو امام حسین سے۔ کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے اپنے آپ کو ماں کے جسم پہ گرا دیا، مگر امام حسین ماں کے پایتی آئے، پیروں کو، تلووں کو اپنے رخسار سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں حسین کا جواب تو اماں۔ جیسے بھی ہوا، یہ بہت بڑا امتحان ہے اسما کا، اگر غور کیجئے، کوئی نہیں ہے، کیسے کیسے سمجھا بجھا کر کے چپ کرا کے کہ بھئی اب تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب رونے دھونے سے کہا ارے جاؤ کم سے کم بابا کو بتا تو دو۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، یہی کے آس پاس ظہر و عصر کے درمیان، مولا مسجد میں تھے، دونوں شہزادے آئے۔ آپ بولیے، کچھ بولنے کی ضرورت ہے؟ تاریخ کہتے آئے باپ کے سامنے کھڑے ہوئے، بھائی اتنے تو کہہ پائے تھے بابا ہم یتیم ہو گئے۔ سنیے گا آپ لوگ، روایت کہتی ہے جیسے ہی مولا نے سنا وہی مسجد میں گرے حضرت بے ہوش ہو گئے، امیر المومنین بے ہوش ہو گئے۔ چونکہ مسجد تھی تو 2-4-10 لوگ تو رہیں گے، جو صحابہ تھے پانی وانی چھڑک کے حضرت کو ہوش میں لایا گیا، گھر آئے۔ اب یہ بتائیے مسجد میں اگر 2 آدمی بھی ہیں، نہ صرف 2 آدمی بھی ہیں، تو یہ بات چھپ سکتی ہے کہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا؟ پورے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی بات، تو کوئی گھر میں رکے گا؟ پوری بھیڑ لگ گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ وصیت یہ ہے، اور اتنی بھیڑ ابھی میں نہیں تلاش پایا ہوں، نہیں پڑھ پایا ہوں کہ اندر اور کون کون تھا۔ اتنا ملتا ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ باہر بھیڑ لگی ہوئی ہے، اندر آپس میں خاص خاص لوگوں میں میٹنگ ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے عباس وغیرہ خاندان کے لوگ، چچا وغیرہ، لیکن روایت جو کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد مولا کے گھر کا دروازہ کھلا، ابوذر نکلے، ابوذر منا اہل البیت، اور ابوذر نے آ کے کھڑے اور کہا بھیا یہاں کھڑے رہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کسی وجہ سے فاطمہ کی تدفین میں تاخیر کی جا رہی ہے، آپ لوگ جائیے۔ ساری پبلک بولیے چلی گئی۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو مولا نے خاص خاص لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ مولا نے
خاص لوگوں کو. آپ لوگ جانتے ہوں گے فطرت ہے کہ جب گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے, ماں ہو باپ ہو کوئی ہو, تو جس وقت روح نکلتی ہے آدمی اس وقت بلبلا کے روتا ہے نا. پھر تھک جاتا ہے, کتنا روئے گا, کام کی مصروفیت, چپ ہو جاتا ہے. لیکن چاہے جتنا تھکا ہو, جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے, فطرت ہے نا, وہ دوڑ. یہی ہوا, رات کی تاریکی ہے, اکیلے بیٹھے ہیں مولا. اتنے میں سامنے سے دیکھا سلمان چلے آ رہے ہیں. ارے بس تڑپ کے کھڑے ہو گئے, دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگا لیا. سلمان, زہرا کو قتل کر دیا گیا, زہرا کو شہید کر دیا گیا. اے سلمان, جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ یہ سنیے مین, کیا یاد آ رہا ہے مولا کو, سناؤں. سلمان, جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ کیوں مولا؟ کہ سلمان, فاطمہ کی رخصتی یاد ہے تم کو؟ شادی یاد ہے تم کو؟ نبی کی طرف سے, نبی کے گھر سے فاطمہ کے ناقے کی مہار پکڑ کے میرے گھر تک تم لائے تھے نا, اسی لیے تم کو بلایا ہے. چلو, میرے گھر تک بھی تم ہی لائے تھے, اب چلو فاطمہ کو آخری منزل تک پہنچا. غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, جنازہ تیار ہو گیا. دیکھیے, جب تک آدمی کے اوپر پڑتی نہیں. کئی سال ہو گیا تمہارے ابا کے انتقال کو؟ 23 سال. تو آج سے 23 برس پہلے کی بات ہے. تو تب ہم جمعرات فیض آباد سے گھر آتے تھے, تو یہیں شخولیہ میں لیٹے تھے. تب تک وہ فون آیا کہ ارے وہ تو گڈو کا انتقال ہو گیا. تو دریا پور کی بات تھی, گاؤں کی بات تھی. صبح گئے تو اب لاش واش تو آنا نہیں, سعودیہ میں ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال ہوا. تو ان کے دادا کے پاس بیٹھ کے اپنا پرسا ورسا دے کے چلا ہے آدمی. لاش آئی تقریباً 40 دن کے بعد. تو پھر فون گیا کہ کل جو ہے 4 بجے لاش آ جائے گی, تو آ جانا نماز کے لیے. گاؤں کی بات تھی, ہم پہنچ گئے. تو وہاں ایک نیم کا پیڑ تھا, وہیں سے کھڑے ہو گئے. ہمارے سامنے صاحب وہ آئی, کیا کہتے ہیں, ایمبولینس آئی, لاش آئی, تابوت توڑا گیا, غسل دیا گیا, نہلایا گیا. اور جب جنازہ تیار ہو گیا تو ہوا بھائی اندر بھیج دیجیے, اماں ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں. کتنا دن ہو گیا مرے؟ 40 دن. ہم ایسے کھڑے دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی گھر سے جنازہ نکلنے لگا, اتنی زور سے رونے کا شور اٹھا کہ کوئی کہہ تھوڑے سکتا ہے کہ یہ آدمی 40 دن پہلے مرا ہے. تب سمجھ میں آئی بات. اس کا مطلب جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے تو کوئی بچوں کو چیخنے سے روک. فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ نکل رہا ہے, حسن و حسین, چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے, تڑپنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن مجبوری کیا ہے؟ آواز نکلے گی, کچھ لوگ سن لیں گے, شریک ہو جائیں گے. اماں نہیں چاہتی. سمجھ میں آیا؟ غم کہتا ہے رو, مصیبت کہتی ہے تڑپو, حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے. چنانچہ روایت کہتی ہے آگے آگے بی بی کا جنازہ ہے, پیچھے پیچھے حسن و حسین گریبان میں منہ ڈالے ہوئے آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے. بس آخری بات اور تمام. آ گئے قبر کے پاس. ظفر بھائی, بہت سے جنازوں میں شرکت کی ہوگی آپ. ایک عورت کو دفنانے کے لیے کئی آدمی چاہیے؟ کم سے کم 2 اتریں گے نہ قبر میں, اور اوپر بھی کم از کم 2 ہونے چاہیے. ایک بیچ سے وہ کمر میں تو 3 ہو سکتے ہیں, 4 یا 5 آدمی چاہیے محرم. اس آدھی رات کو میرا مولا کیا کرے؟ بولیے
لیکن میں بتاؤں گا آپ کو مولا کو کسی کی ضرورت نہیں تھی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بی بی اتنی کمزور ہو گئی تھی, اتنی لاغر ہو گئی تھی کہ امیر المومنین نے بچوں کی طرح جنازہ اکیلے ہاتھ پر لے کے آئے قبر کے پاس. کس کو اتار دے قبر میں؟ حسن و حسین کو. لگتا ہے رسول اللہ اس مصیبت کو سمجھ رہے تھے. کہتے ہیں جیسے ہی جنازہ لے کے پہنچے, 2 ہاتھ نبی کے ہاتھوں کی شبیہ برآمد ہوئی. علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. بس 2-4 منٹ اور تمام دفن ہو گئی, قبر برابر کر دی گئی. اب تو کوئی ڈر نہیں ہے نا. اچھا جب حسن و حسین نہیں مولا روتے ہیں وہی بات تو ہوتی ہے نا, مولا بھی. لیکن اب تو کوئی ڈر نہیں ہے, اب تو دفن ہو چکے, اب چاہے جو آ جائے. روایت کہتی ہے جب دفن کر چکے نا تو مولا بی بی کی قبر پر رسول اللہ کی قبر کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے سلام ہو یا رسول اللہ آپ پر میری طرف سے اور آپ کی بیٹی کی طرف سے جو بھی آپ کے پاس پہنچی ہیں. ابھی آپ کو بتائیں گی کہ آپ کے بعد ہم پر کیا گزری. ایک پہلے آیت سن لیجئے. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا ان کے صبر کی بنیاد. تو امام سے زیادہ کوئی ڈاکٹر صاحب صبر کرنے والا نہیں. مگر سنیے گا اللہ اکبر کہ بیان کرتے کرتے اچانک مولا کا جملہ سنیں گے آپ. فرماتے ہیں قَلَّ یا رسول اللہ عن صفیتک صبری. یا رسول اللہ اب آپ کی چہیتی کی جدائی علی سے برداشت نہیں. عباس گھر کے بڑے تھے, چچا تھے, بازو تھاما پکڑا کے گھر لائے. مولا گھر آ گئے. اس میں سے عمار وغیرہ, بغل میں ہی تو مسجد ہے نا, مسجد نبوی. عمار کہتے ہیں میں مسجد چلا گیا. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ آدھی رات یا اس کے بعد کا وقت ہے تدفین کا. عمار کہنے لگے میں مسجد آ گیا اور وہیں رک کے نماز شب وغیرہ پڑھ کے پھر دعا ہوا. جب تھوڑا اجالا ہونے لگا تب ہم مسجد سے نکلے. جب مسجد سے نکلے تو ایک صاحب مل گئے. اب کیا نام بتاؤں اس کا, کہنے لگا کہ اچھا ہوا عمار مل گئے, ہم لوگ بھی جا رہے تھے علی ہی کی طرف, چلو آؤ چلتے ہیں پتہ کیا جائے کیا پروگرام ہے دفن وفن کا. تو عمار نے کہا دفن تو ہو گئی, رات ہی ہو گئی, ہم لوگ وہیں قبر سے تو مسجد میں آئے تھے. تب اس کو اتنا غصہ آیا اس نے ایک جھاپڑ وہیں رکھا جناب عمار کو. عمار کہنے لگے بھیا اس میں میری کیا غلطی ہے, میں کیا ہوں اس میں. بہرحال یہ لوگ گئے اور جا کے مولا سے نو اچھا نہیں کیا ہو, ہمارے نبی کی بیٹی تھی ہو, ہم شان سے جنازہ اٹھاتے ہو اور علی یہ کام ٹھیک نہیں ہے. تو مولا نے پہلے ٹالا. کہنے بھیا دیکھو اس میں ہمارا کوئی اپنا رول نہیں ہے, ان کی وصیت تھی, ہم نے وصیت پر عمل کیا ہے, ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو وہ کہتا ٹھیک ہے تو آپ نے کر لیا, جو آپ کو کرنا تب ہم کریں گے جو ہم کو کرنا ہے. جاؤ کچھ عورتیں بلا کے لاؤ. تو اچھا مولا نے کئی قبریں بنا دی تھی کہ اصلی قبر پتہ نہ چل پائے. جاؤ کچھ عورتیں بلا کے لاؤ. تو ہم جا رہے ہیں, قبر کھدوائیں گے, لاش نکالیں گے, جنازہ اٹھائیں گے, شان سے نماز پڑھیں گے. بس اب تک برداشت کرنے والا میرا مولا. ارے باپ رے, روایت کہتی ہے ذوالفقار لیا, دوش پہ ردا ڈالی, اور جو کئی قبریں بنائی تھی آ کے اسی میں سے ایک پہ کھڑے ہو کے دونوں طرف پیر رکھ کر کے مولانا کی ہمت ہے ہاتھ لگا کے دی. ایک ہاتھ لگا کے دیکھ. تب تک ایک آدمی ادھر دوڑا آیا, رہی یار کیا کر رہے ہو تم لوگ, کیا ہوا؟ کہ ہم نے رسول اللہ کو کہتے سنا ہے جب علی کی دوش پہ پیلی ردا ہو
مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو، منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، خبردار علی کے سامنے آنا مت ورنہ کوئی بچے ہوئے۔ جب اس نے یہ روایت سنائی ڈر گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے یا علی، آپ نے جو کیا ٹھیک کیا، اچھا ہم جا رہے ہیں۔ مجلس ختم ہو گئی۔ جب امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے تو امام حسین رونے لگے، تو امام حسن نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے آپ کی یہ حالت دیکھ کے رونا تو آئے گا ہی۔ تب امام حسن نے اس وقت اپنی موت کے وقت کہا تھا مگر اے حسین تمہاری کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ پہنچے کہ نہیں پہنچے نہیں معلوم، میں پہنچا دیتا کربلا سے۔ میں کہوں گا مولا آپ تھے مدینے میں، کھڑے ہو گئے، آپ نے قبر پہ ہاتھ نہیں لگانے دیا، لیکن ہائے کربلا آپ کا ہم نام پوتا 6 مہینے کا بچہ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، مگر ان ظالموں نے نیزہ چبو کے بچے کی لاش دی۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم محمد مہدی ابن علی اظہر مرحوم کی روح کو عیسیٰ